سبحان من نطفة سواني يا من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، یہ ہم سب کے لیے نہایت سعادت اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے دوست اور ہمارے رفیق کار برادر محترم و مکرم جناب شفیق اجمل صاحب کے بھتیجے برادر محترم حماد جمیل صاحب کے نکاح کی تقریب کے اندر اس وقت ہم یہاں سب جمع ہیں، اور دوہری سعادت کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس وقت اس سعادت سے بھی بہرور فرمایا ہے کہ معروف دینی اور مذہبی اسکالر، جید عالم دین حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب مدظلہم العالی بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں مختصراً تمہیدی طور پر دو چار باتیں برادر محترم شفیق اجمل صاحب کی خواہش پر آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. اس کے بعد اصل بیان اور انشاءاللہ نکاح کا خطبہ جناب حضرت مولانا عدنان کاکا خیل صاحب مدظلہم العالی عطا فرمائیں گے. میرے دوستوں، ساتھیوں، یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو سوسائٹی تشکیل دی تھی وہ بڑی اوپن سوسائٹی تشکیل دی تھی، بڑی کھلی سوسائٹی تھی، جس میں طرح طرح کے فرسودہ خیالات و تصورات، اپنی جانب سے بڑھائے گئے لوازمات اور بے بنیاد قسم کے ایسے تاثرات جن کا اسلام، نیچر، فطرت، شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس معاشرے میں ان تمام چیزوں کا قلع کما فرما دیا. انہی میں سے ایک نکاح کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، اسلام کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مقصد اصلی یہ ہے نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کو سستا بنایا جائے، نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو آسان بنایا جائے. یہ نکاح کے سلسلے میں احادیث سے اسلام کا جو مزاج ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں یہ تین نمایاں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ نکاح کو عام کیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے جا رہے تھے، چند نوجوانوں کے گروہ کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی اس جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو آدمی بھی نکاح کی صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. ترغیبات دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی ترغیب دی. النکاح من سنتی ایک جگہ پر فرمایا. نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کرنے کا حکم جگہ جگہ. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے باقاعدہ خطبات ارشاد فرمائے، مختلف مواقع پر مختلف احادیث ارشاد فرمائی، مختلف مجالس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی تاکہ معاشرے میں نکاح عام ہو. نمبر 2، معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنایا جائے. یہ جو آج ہم نے طرح طرح کی خرافات اپنی جانب سے ایڈ کر لی ہیں، ان تمام ایڈیشنز کا اسلام شریعت کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں. یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں گا تو نکاح کروں گا، ملازمت ہونی چاہیے، علیحدہ مکان ہونا چاہیے، مکان میں اتنے کمرے ہونے چاہیے. باپ سوچتا ہے بیٹی کو میں جہیز اتنا دوں،
اتنے ٹرک، اتنے بسترے، اتنے کراکری کا سامان، اتنے کپڑے، اتنا ساز و سامان یہ میں دوں تو جا کر کے میں شادی اور نوجوان بیٹی اور نوجوان بیٹے کی شادی کا اہتمام کروں گا۔ خود ہمارے کئی نوجوان مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے، جب تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر شادی کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے شادی کرو گے تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ ہمارا ذہن یہ ہے سیٹ ہوں گے تو شادی کریں گے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ شادی کرو گے تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں فرمایا، میں اس شخص پہ بڑا حیران ہوتا ہوں جو رزق میں فراوانی چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس دولت پیسے وغیرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم نکاح کر لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اسی طرح کا آیا کہ میں مفلس ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے سے نکاح کر چکا ہوں، فرمایا ایک اور نکاح کر لو۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ در حقیقت اس کے پیچھے محض یہ لاجک ہے کہ جتنے افراد کی ذمہ داری والد کے اوپر آتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ جو بیٹا جو بیٹی پیدا ہو کر کے گھر کے اندر آئے وہ اپنا ماتھا، اپنا مقدر، اپنا نصیب، اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ آپ اپنے گھر کے پانی کے ٹینک کو کب بھرتے ہیں؟ جب اس کو خرچ کیا جائے، جب اس سے پانی کو آپ استعمال کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، آپ اس میں پانی اور ڈالتے چلے جاتے ہیں اور ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور آسان کرنے کے لیے ایک اور مثال، آپ اپنی والدہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا یہ نوجوان جب جا کر کے اپنے گھر میں والدہ کو کہتا ہے کہ روٹی دے دو، کھانا دے دو، سالن دے دو، تو والدہ جب ہنڈیا سے سالن نکال رہی ہوتی ہے تو وہ اس وقت نگاہ اٹھا کر کے منہ گھما کر کے دیکھتی ہے کہ اس وقت کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ایک ہے تو پلیٹ میں اتنا ہی سالن وہ ڈال کر کے دے گی، اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ دو بیٹے تین بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پلیٹ میں سالن اور زیادہ ڈالتی ہے۔ چار ہیں تو اور زیادہ ڈالے گی، اتنی روٹی دے گی اتنا سالن۔ بس یہی طرز عمل، یہی تصور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے۔ جب آپ کے گھر کے اندر فیملی بڑھتی ہے، اولاد بڑھتی ہے، ایک اور کی ذمہ داری بھی آپ لے کر کے آئے، اب اللہ پاک اسی حساب سے رزق نیچے اتارا کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دست سخاوت اور بڑھتا جائے گا، کشادہ ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے تم اکیلے تھے اس حساب سے ملتا تھا، اب اجتماع اور مجموعہ تشکیل پا چکا ہے، اب اس حساب سے رزق ملا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سخاوت کا ایک مزاج ہے۔ جتنے افراد آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر رزق کے اندر برکت عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے نکاح کو عام کیا جائے، دوسری بات نکاح کو سستا بنایا جائے، تیسری بات نکاح کو باسہولت بنایا جائے، نکاح کے اندر مشکلات نہ ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، دمشق کے اندر ان کا مزار ہے۔ میں گیا ہوں وہاں شام میں، دمشق میں ان کے مزار پر، وہیں شام ہی کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ان کو کسی نے کہا آپ میرے رشتے کے لیے فلاں آدمی کے پاس جائیں کہ وہ اپنی بیٹی کا مجھے رشتہ دے دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور جا کر کے بات چیت کی۔ والد نے کہا آپ فلاں کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، میں فلاں کے لیے تو تیار نہیں، البتہ میں اپنی بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جی میں قبول کر لیتا ہوں۔ بس وہیں پر ایجاب و قبول ہوا اور نکاح ہو گیا۔ یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے، ترمذی جلد ثانی کی یہ روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رفیق کار ہیں، وزیر رسول ہیں، مشیر رسول ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم آئے تو ان کے ایک سیکرٹری اور معاون خصوصی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کئی مرتبہ کئی کمیٹیاں تشکیل دی، ان میں نمایاں ترین افراد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ کئی اہم معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت طلحہ کو لے لو، خلفائے راشدین کو لے لو، ابن مسعود کو لے لو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لو، اتنے قریبی ہیں۔ یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت والا تعلق ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اب اسی حدیث کے مطابق دیکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف سامنے سے گزرے، ان کے کپڑوں کے اوپر زعفران کا یلو کلر، پیلے رنگ کا زعفران کی خوشبو کا کلر ان کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے میں دولہا جو بنتا تھا یہ اس کی علامت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے فرمایا مَحَيْمَ یا ابا عبد الرحمن، اے ماشانو کا یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ تو جو تم نے زعفران کی خوشبو لگائی ہے یہ تو در حقیقت دولہا لوگ لگاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسکرا کر کے فرمایا یا رسول اللہ جی ہاں میرا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا بہت اچھی بات، مسکرائے، دعا دی اور فرمایا ولیمہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر ولیمہ کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں تو اولم ولو بشاۃ، بکری کا بچہ بکری ہی تمہیں میسر کیوں نہ آ جائے لیکن ولیمہ ضرور کر لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بے شمار پیغامات و اسباق ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت بھی نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہ دیے جانے پر کسی قسم کی شکایت یا شکوے کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس نے وہ نانا کے زمانے میں، دادا کے زمانے میں، وہ بزرگوں کے زمانے میں فلاں ٹائم پر ہمیں اپنی خوشی میں نہیں بلایا تھا، لہذا اب یہ نسل اس طرح سے چلے گی کہ ہم اپنے غم اور اپنی خوشی کے اندر ان کو نہیں بلائیں گے۔ ہماری ناک کٹ گئی، ہمیں یہ بلاتے نہیں، اب ہم بھی نہیں بلائیں گے، یہ نہیں بلاتے ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ اور اسی پر خاندانوں میں تفریق، خاندانوں میں لڑائیاں، خاندانوں میں جھگڑے۔ یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب ترین شخصیت دنیا میں ہو سکتی ہے؟ انہوں نے دعوت ہی نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شکوے کا اظہار بھی نہیں فرمایا جانبین سے۔ یہ یاد رکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو دعوت نہیں دی تھی یہ بھی در حقیقت ثمرہ تھا، صدقہ تھا، اثر تھا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اسی طرح سے فرمائی کہ بھائی نکاح کو سستا بناؤ، نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان بناؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑی اچھی بات کہتے ہیں، ارے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرنا بھی آسان تھا، خوشی بھی آسان تھی۔ وہاں پر تو نہ تو مرنے کے موقع پر اس طرح کی خرافات اور رسومات جو آج کل ہمارے زمانے میں رائج ہو چکی ہیں، اور نہ خوشی غمی شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر اس طرح کے تصورات اور لوازمات جو آج کل ہم نے اپنی جانب سے بڑھا لیے ہیں۔ یاد رکھیے جس معاشرے کے اندر نکاح ان تین چیزوں کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یعنی سستا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، اس معاشرے کی فضاؤں کے اندر عفت، پاک دامنی اور طہارت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے وہاں فحاشی، زنا اور بدکاری کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں، اور اللہ بچائے آج ہمارے معاشروں کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور نظروں کی چوری ہے، نوجوان کی عفت کی چادر تار تار ہو رہی ہے، اس کی حیا تار تار ہو رہی ہے، اس کی پاک دامنی پہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اس پر ماں باپ کو، اہل معاشرہ کو، قبیلے اور برادری کے افراد کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو جس معاشرے میں نکاح کو آسان اور سستا بنایا جاتا ہے وہاں عفت اور پاک دامنی عام ہوتی ہے، جہاں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے وہاں انسان کی، نوجوان بہن کی، نوجوان بھائی کی طہارت، پاکیزگی، عفت تار تار ہو جاتی ہے، اور آج وہی مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح ایک سنت ہے، ایک سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ النکاح من سنتی، یہ ایک سنت ہے۔ ایک سنت ادا کی جاتی ہے، 1000 فرضوں کو توڑا جاتا ہے۔ ایک سنت ادا کی جاتی ہے، 1000 فرضوں کو توڑا جاتا ہے، اور خرافات ہیں، رسومات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنایا، اور صحابہ کرام کس طریقے سے مناسب رشتہ مل گیا، شادی ہو گئی، بس خلاص، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں ایک نہیں، دو نہیں، یہ حقیقت وہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ میری ہزاروں بہنوں کی جوانیاں گھروں کے آنگنوں کے اندر برباد ہو گئی کہ اس کا بوڑھا والد کنٹینروں کے کنٹینر جہیز کے بھر کر انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ ہزاروں جوان بہنوں کی عزتیں اور ان کی سوچیں
ان کے دل دماغ کے تفکرات، ان کے خیالات تار تار ہو گئے، ان کی جوانی داغ داغ ہو گئی کہ بوڑھے والد کی کمر جھک چکی ہے، وہ درخواستیں لے کر اہل ثروت کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنے پیسے مدد کے طور پر دے دو، مجھے اتنا مشین سلائی دے دو، مجھے اتنے بستر دے دو، مجھے میرے لیے اتنے کپڑوں کا انتظام کر لو، اتنے صوفہ سیٹ اور اتنے میرے لیے کراکری اور برتنوں کا ساز و سامان کا انتظام کر لو۔ بوڑھے والدین ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے صبح سے لے کر رات تک یہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ایک ٹرسٹ والوں کے پاس، کبھی دوسرے ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے پاس، کبھی تیسرے ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے پاس، کبھی اس سیٹ کے پاس، کبھی اس مالدار کے دروازے پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، درخواستیں اٹھا اٹھا کر کے گھومتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اور کسی طریقے سے اس کو اپنے گھر سے باعزت رخصت کر سکوں۔ اور یہ صرف اور صرف اس بوڑھے والد کا قصور نہیں ہے جس نے 60 سال نوکری کی ہے، 30-40 سال نوکری کی اور 60 سال کی عمر پانے کے بعد، پینشن پانے کے بعد اب زندگی کا ایک بڑا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے باعزت انداز میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں۔ یہ صرف اور صرف بوڑھے والد کا مسئلہ نہیں ہے، اس جوان کی جوانی، شعور اور اس کی دانشمندی کے اوپر بھی سوال ہے جو اپنی آنے والی بیوی کے ساز و سامان پہ نظر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مرد والوں کی بھی عزت کا سوال ہے کہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر انہوں نے لان تان کرنا ہے کہ تم اپنے گھر سے لے کر کے کیا آئی تھی۔ یہ کیسا جوان ہے، اس کی غیرت، عقل اور شعور کیسے یہ گوارا کر لیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بستروں پہ نظر رکھے، اپنی بیوی کے لائے گئے کپڑوں کے اوپر نظر رکھے، اپنی بیوی کے لائے گئے پیالے، برتن، گلاس اور جگ اور کراکری کے ساز و سامان پہ نظر رکھے۔ اسلام کا تو مزاج یہ کہ نان و نفقہ اور یہ ساری چیزیں شوہر نے دینی ہے بیوی کو، اور یہاں پر یہ مرد ہے جو اس کی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھ کر کے بیٹھا ہے۔ جانبین سے یہ قصور ہے، جانبین سے یہ خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو ختم کرنا یہ ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ خدا را امت مسلمہ سے اس وبال، اس طرح کے خود فرسودہ خیالات و تصورات اور اپنی جانب سے طرح طرح کی رسومات اور فرسودہ قدامت والے انتہائی غلط ہندوانہ رسومات کا خاتمہ کرنا ایک ایک مسلم نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ کالجوں کے میرے مسلمان نوجوان کھڑے ہو جائیں کہ ہم کسی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم جہیز کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی جہیز کی لعنتیں جو قرضوں کی بنیاد پر لیے جائیں، جو باپ کی ساری زندگی کی کمائی کی بنیاد پر حاصل ہو، جو سیٹھوں اور مالداروں اور اہل ثروت سے زکوٰۃ کی شکل کے اندر جمع کیے جائیں، میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے برتنوں اور ایسے کپڑوں پر ایسے نوجوانوں کو معاشرے کے اندر کھڑے ہونا چاہیے اور وہ کہیں کہ ہمیں اس طرح کے کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اگر والد کو اللہ نے ثروت، دولت، مال سے نوازا ہے، وہ رخصتی کے وقت میں اپنی بیٹی کو اعتدال کے ساتھ کوئی مال و دولت دینا چاہتا ہے، کوئی ساز و سامان نشانی کے طور پر دینا چاہتا ہے تو اسے منع بھی نہیں کیا گیا، یہ کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں۔ جو چیز منع ہے وہ یہ کہ اس کی بنیاد پر رشتوں میں تاخیر ہو، اس کی بنیاد پر قرضے لیے جائیں، اس کی بنیاد پر درخواستیں اٹھائی لی جائیں، اس کی بنیاد پر نوجوان بہن کی جوانی اس کے گھر کے آنگن کے اندر ڈھل جائے، اس کی عمریں ختم ہو جائیں۔ شیخ مولانا عدنان یہاں بیٹھے میں، پوچھئے ان سے، صبح سے لے کر رات تک جو ٹیلی فون آتے ہیں، جو خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ یہ کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، حضرت صاحب، بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کر لیجئے کہ اس کا کسی طریقے سے رشتہ ہو جائے۔ وہ انہی طرح طرح کی خرابات کی وجہ سے والدین ذہنی مریض بن کر کے رہ گئے ہیں۔ گھروں کا، معاشروں کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے لیے مناسب رشتوں کی تلاش۔ وقت تو پہلے گزار بیٹھے یا انتظام نہیں ہو سکا، زندگی کا وقت گزر گیا، عمر ڈھل گئی تو طرح طرح کے مسائل ہیں۔ چلے جائیے معاشرے کے مختلف گھروں کا سروے کیجئے، کتنے والدین ہیں، کتنی بوڑھی مائیں ہیں جن کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا کسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر مناسب رشتہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ان خرابات کو معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنے عہدے اور شاید مرتبے سے زیادہ وقت دیا۔ حضرت مولانا عدنان صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم جناب حماد جمیل صاحب کو۔ اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، زندگی کے اس نئے سفر میں خدا انہیں کامیابیاں
ترقیاں، کامرانیاں، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اصل گفتگو حضرت مولانا عدنان صاحب مدظ العلوم کی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ نکاح کا خطبہ اور نکاح پڑھائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کے بعد مجلس کا اختتام۔ جی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة أو كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب حماد جمیل ولد اظہر جمیل صاحب، میں نے آپ کا نکاح عروج سعید بنت محمد سعید کے ساتھ بعوض حق مہر 2 لاکھ روپے معجل جس وقت وہ طلب کریں گی اس وقت آپ کو ادا کرنا ہوگا، شریعت کے مطابق روبرو گواہوں کے کر دیا۔ کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ بولے میں نے قبول کیا۔ جناب حماد جمیل ولد اظہر جمیل صاحب، میں نے آپ کا نکاح عروج سعید بنت محمد سعید کے ساتھ بعوض حق مہر 2 لاکھ روپے شریعت کے مطابق روبرو گواہوں کے کر دیا۔ کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ آپ نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی؟ بولیں دے دی۔ آپ نے قبول کر لی؟ مبارک ہو۔ اب انشاءاللہ حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب مدظ العلوم کا بیان ہوگا۔ کافی دیر سے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، تو اب انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا اور اصل کلمات انہی کے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کے بیان کے بعد دعا ہوگی۔ میں دعوت دیتا ہوں ملک کے معروف اور مذہبی اسکالر، بلکہ کہنا چاہیے مخلص عالم ربانی، برادر محترم مکرم جناب حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب مدظ العلوم العالی کو
कि वो अपने इख्तितामी कलिमात, बयान और दुआ के साथ इस मजलिस का इख्तिताम। हमारे दोस्त और मारूफ आलिम मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने इतनी अच्छी पुरमगज़ गुफ्तगू फरमाई है कि उसके बाद कोई और बयान करके मैं उसके तासुर को ज़ाइल नहीं करना चाहता। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला इस बात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, ये जो निकाह की तक़रीब इस मस्जिद में मुनक़िद की गई, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की पर अमल था कि आलिनू बिन निकाह वजअलूहु फ़िल मसाजिद, के आपने फ़रमाया कि निकाहों को ऐलान के ज़रिए किया करो और मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। या अल्लाह, इस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की आज तामील की गई है, आप इस निकाह में तमाम खैरें और बरकतें डाल दीजिए। ये जिन दो घरानों का आज ताल्लुक़ बना है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम और कुरान पाक और इस दीन की बरकत से, या अल्लाह इस ताल्लुक़ में खूब पायदारी और उस्तवारी नसीब फरमा। इन दोनों घरों के आपस में दिलों को जोड़ दीजिए और इन दोनों ख़ानदानों के इस ताल्लुक़ से उम्मत के लिए अच्छे मुफीद और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सालेह अफराद में इजाफ़े और ज़्यादती का बाइस बना दीजिए इसको। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे तमाम नौजवानों को इफ़्फ़त के साथ निकाहों को जिस तरह मौलाना ने बयान में फ़रमाया कि आसान करने की और उसको सादगी के साथ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। या अल्लाह, माशरे से जितनी रसूमात हमने निकाह के मौके पर और गमी के मौके पर अपने ऊपर मुसल्लत कर दी हैं, या अल्लाह हमें इन हिंदुआना रस्मों से और इन दूसरे मज़ाहिब की तक़लीदी रस्मों से निजात नसीब फ़रमा। हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तहज़ीब और आपके लाए हुए दीन पर चलने की पूरी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. وخلقتني والحمد لك والشكر لك، ورزقتني دينا جل الأديان، ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلان. رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شهد عليها لساني. رباه تعالى ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شهد عليها لساني.
من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. كم كنت في الدنيا أحب جمالها، كعروسة فستانها الأزمان، نلهو ولا ندري لأين مصيرنا، إلى أن كبرنا وشابت العينان، ورأيت أولادي صغار